آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ سونا ہے۔ نہیں۔ سونا نہیں ہے، چاندی ہے۔ نہیں۔ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے تو ہیرا ہے۔ نہیں۔ ہیرا نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز ہے۔ نہیں۔ یہ تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے بلکہ ایک معمولی سا زمین کا کنکر ہے۔ آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حاضرین جلسہ و علماء کرام السلام علیکم۔ ہم موضوع بسمہ ضلع جونپور کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا مکتب نمبر 1000 ہے۔ کے طالب علم ہے۔ ہمارا مکتب نمبر 1000 ہے۔ بانی تنظیم المکاتب مولانا غلام اصغری صاحب قبلہ خطیب اعظم صاحب نے جو تنظیم المکاتب کی بنیاد ڈالی تھی اس سے آج پوری دنیا کے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے بعد تنظیم المکاتب کی ذمہ داری عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب سیکریٹری اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں جو موضوع پیش کریں گے وہ یہ ہے حجابی اور بے حجابی۔ عورت اگر پردے میں ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر بے پردہ ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ سونا ہے۔ نہیں۔ سونا نہیں ہے، چاندی ہے۔ نہیں۔ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے تو ہیرا ہے۔ نہیں۔ ہیرا نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز ہے۔ نہیں۔ یہ تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے بلکہ ایک معمولی سا زمین کا کنکر ہے۔ آپ ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں؟ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے۔ عورت اگر پردے میں رہے گی تو اس کی مثال سونا چاندی جواہرات کی طرح ہے، اور اگر کھلی ہوئی مٹھی یعنی بغیر پردہ رہے گی تو اس کی مثال ایک زمین پر گرے ہوئے کنکر کی طرح ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں دوسرا موضوع پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی میں جا رہی ہوں کالج۔ بہن کالج تو جا رہی ہو لیکن تمہارا پردہ کہاں ہے؟ بھائی آج کل پردہ کون کرتا ہے؟ بہن تم 2 گلاس کھولو اور دونوں کو، ایک کو بند رکھ دو اور ایک کو کھلا رہنے دو، اور دونوں میں میٹھی چیز رکھ دو، پھر اس کو وہاں پہ رکھو، پھر دیکھو پہلے کس پر چیٹیاں حملہ کرتی ہیں۔ آؤ چلو بہن اس گلاس کو دیکھیں۔ بھائی جو بند تھا اس میں چیٹیاں نہیں آئی، اور جو کھلا ہے اس میں تو چیٹیاں آ گئی۔ بہن اسی طرح عورتیں بھی ہیں، اگر عورت بے پردہ ہے تو اس کے اوپر دنیا کی گندی نظریں پڑیں گی، اور اگر عورت پردہ ہے تو اس کے اوپر دنیا کی کوئی گندی نظریں نہیں پڑ سکتی۔ آپ اپنی بیٹیوں کو اداکاروں جیسا نہ بنائیں بلکہ سیرت فاطمہ بنت محمد جیسا بنائیں۔ آج سارے مسلمان کہتے ہیں ہم پریشان ہیں پریشان ہیں پریشان ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے پریشان نہیں ہیں بلکہ بے دین ہونے کے ناطے پریشان ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں فرمایا تھا کہ پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو صبح دربار کا دروازہ کھلتے ہی جس چیز کو ہاتھ لگا لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی سب کی بے چینیاں بڑھ گئیں، ہر ایک دوسرے سے اپنی دل کی بات کہہ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں گھوڑے کو ہاتھ لگاؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں ہاتھی کو ہاتھ لگاؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں چاندی کو ہاتھ لگاؤں گا تاکہ وہ چیز اس کی ہو جائے۔ پوری رات لوگوں نے اپنی بے قراری میں گزاری۔ جیسے ہی صبح دربار کا دروازہ کھلا، جو جس چیز کو اپنے حساب سے بہتر سمجھ رہا تھا وہ اس کو ہاتھ لگا رہا تھا تاکہ وہ چیز اس کی ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اسی بھاگ دوڑ میں ایک شخص بڑے سکون سے بادشاہ کی طرف چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچ گیا تو اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا۔ بادشاہ اس کا ہو گیا۔ جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو بادشاہ کی چیزیں بھی اس کی ہو گئیں۔ یاد رکھیں ہم راستے پر نظر نہ رکھیں بلکہ ہم مقصد پر نگاہ رکھیں۔ کسی معمولی چیز کو ہم پانے کے چکر میں نہ رہیں بلکہ مالک کو پانے کے چکر میں رہیں۔ اگر مالک ہم سے راضی ہو گیا تو مالک کی بنائی ہوئی چیزیں خود بخود ہماری ہو جائیں گی۔ جس طرح بادشاہ نے لوگوں کو موقع دیا لیکن لوگ اپنی پسندیدہ چیزوں کو لے گئے، اسی طرح ہم کو پروردگار اب موقع دیتا ہے لیکن ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔